مکہ مکرمہ کا خطبہ آپ نے سنا، تو اس کو سمرائز کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا خطبہ فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کا موضوع معاشرتی تعلقات تھا۔ آپ نے شروع میں لوگوں کو نصیحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور بتایا کہ اللہ کا خوف ایسی دین ہے جسے مل جائے تو وہ بہت بڑا کامیاب آدمی ہے اور اسے بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اسلام میں معاشرتی تعلقات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ انسان ویسے بھی لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اکیلا تو انسان رہ نہیں سکتا، جہاں بھی رہے گا اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی شخص کے ساتھ ملنے گلنے کی اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی۔ تو اس حوالے سے اسلام نے یہ بتایا کہ معاشرتی تعلقات کی بنیاد کیا ہے اور کس کے اوپر قائم ہونا چاہیے۔ یہ محبت کے اوپر قائم ہونا چاہیے، احترام کے اوپر قائم ہونا چاہیے، رحم دلی کے اوپر قائم ہونا چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھے گمان کے اوپر قائم ہونا چاہیے۔ یعنی دوسروں کا احترام کریں، وہ آپ کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور دوسروں کے ساتھ نرمی کی بنیاد کے اوپر تعلق قائم کریں، رحم کریں دوسروں کے اوپر۔ آپ کا تعلق دوسروں کے ساتھ رحم دلی کے بنیاد کے اوپر قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح حسن ظن، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کریں، اچھا سوچیں دوسروں کے بارے میں بدظنی نہ اختیار کریں یا برا گمان نہ رکھیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے بتایا ہے کہ ان چیزوں کو تعلقات بناتے وقت اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ پازیٹیو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہمارے تعلقات درست ہو جائیں گے، اور یہ فضا جو معاشرے کی ہے یہ بڑی اچھی بن جائے گی، لوگوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت شاندار ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں آج نظر آتا ہے کہ لوگوں میں یہ والی صفات نہیں بلکہ نفسا نفسی ہے، دوسروں کے ساتھ حسد ہے، بغض ہے، اور خود پسندی کا شکار ہے لوگ، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے، اور بہت سے تعلقات خراب کرنے والی چیزیں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ جبکہ اسلام جو بتاتا ہے کہ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے کون سی ایسی زبردست چیزیں ہیں، جو کون سے ایسے اصول ہیں جنہیں اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے دوبارہ بتایا کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا، دوسروں کے جذبات کا خیال کرنا، اور دوسروں کی آراء کی قدر کرنا۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ ہی درست ہیں اور دوسرا غلط ہی ہے، آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط کہیں یا آپ اس کو برا سمجھنے لگیں، بلکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ درست ہو اور آپ بھی اپنی جگہ درست ہوں، لہٰذا اس کی رائے کا خیال کریں، پھر اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ جو شخص آپ کے مخالف ہے یا آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بھائی بھائی کنسیڈر کیا ہے اور کہا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اسلام نے لوگوں کے تعلقات کے حوالے سے جو شاندار نصیحتیں کی ہیں، ان میں ایک بہترین نصیحت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب بھی برتاؤ ہو، تعامل ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برائیاں ان کی سہنا پڑتی ہیں، برے الفاظ ان کے سننا پڑتے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو معاف کریں، ان سے درگزر کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے، آپ کے سامنے ان کی برائی آ جائے، تو ان کی برائیوں سے درگزر کرنا اور صرف نظر کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ اچھا ہے، اور اس طرح معاشرتی تعلقات زیادہ بہتر طریقے سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی لڑائیوں اور جھگڑوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مادیت پرستی کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ جھگڑے آ جاتے ہیں، لہٰذا مادیت پرستی سے انسان کو بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ انسان مادیت پرستی سے نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کی طرف آ جائے، دوسروں کی خیر خواہی کے جذبے اپنے اندر پیدا کرے، لوگوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، رواداری انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کوٹ کی کہ منافق دوسروں کی عیبوں پر نظر رکھتا ہے، منافق دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، جبکہ مومن ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان سے صرف نظر کرتا ہے۔ تو یہ مومنوں کی ایک علامت ہے کہ وہ دوسروں کی برائیوں کو معاف کرتے ہیں اور ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب لوگوں کے درمیان اختلاف آ جائے تو انہوں نے بتایا کہ اختلاف کا آنا ایک فطری سی چیز ہے،
یعنی ایسا ہونا کہ آپ کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، یہ نارمل سی چیز ہے اور اس چیز کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سبھی لوگ ایک ہی رائے پر آ جائیں یا ایک ہی طرح سے سوچنے لگ جائیں۔ لوگ مختلف طرح سے سوچتے ہیں اور اللہ نے انہیں یوں ہی پیدا کیا ہے، ایسا ہی بنایا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، دوسروں کو برا کہنا شروع کر دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور پھر جب اختلاف آ جائے تو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ہر میدان میں انسان کو چاہیے کہ بہترین تعامل کرے اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ معاملہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے گھر میں بھی، اپنے گھریلو تعلقات کے اندر بھی بہترین طریقے سے رہے، جیسا کہ حقوق الزوجین ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور بھلے طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعامل کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی اس سے پہلے ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ بھی بہترین تعامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی یہ بھی سوشل تعلق ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے، فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے تاکید کرتے رہے ہمسائے کے حق کے حوالے سے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمسایوں کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہمسایہ کہ جو بالکل آپ کے ساتھ جس کا گھر جڑا ہوا ہے، اور وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے، اور وہ ہمسایہ جو آپ سے تھوڑا دور رہتا ہے، ان سب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نصیحت کی ہے۔ اب آتی ہے بات ان ذرائع کی جو ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں موبائل فونز پکڑے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کو اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں اس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کمنٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بد اخلاقی کا ایک طوفان ہمیں نظر آتا ہے۔ امام صاحب نے کچھ ایسے الفاظ ہی بولے تھے، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بری باتیں کرتے ہیں، برائیاں بکتے ہیں، یا دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ان کی نیتوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مال کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو برا کہنے کے، اور بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ جھگڑے اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چوکنا رہنا چاہیے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت، ہمیشہ اس میں وہی چیز لکھیں جو درست ہو، جو لوگوں کے تعلقات کو درست کرتی ہو۔ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں یا ایسے پلیٹ فارمز کا استعمال نہ کریں جس کے ذریعے، یا ایسے طریقے سے استعمال نہ کریں جس سے لوگوں کے تعلقات بگڑ جائیں اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افواہوں سے دور رہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت پھیلتی ہیں اور لوگ انہیں بغیر تحقیق کے بہت تیزی سے آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے اوپر افتراء پردازی کرنا، الزام تراشی کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے سوشل میڈیا کے استعمال کرتے وقت، کیونکہ یہ ذرائع یا یہ چیزیں ایسی ہیں اگر سوشل میڈیا پہ آ جائیں گی تو اس سے تعلقات بگڑیں گے اور معاشرے بکھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں رحم دلی اختیار کرنی چاہیے، سچائی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں امانت کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں رحم دلی یا ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اندر معاشرتی تعلقات کی بنیاد ہیں، جیسا کہ امام کعبہ معالی شیخ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس حفظہ اللہ کے خطبے میں آئی ہیں۔ آپ نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، بہت سارے قبیلوں میں، بہت ساری نسلوں میں آپ کو بانٹ دیا تاکہ آپ ایک دوسرے سے تعارف کرو، ایک دوسرے پر برتری نسل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو آپ کے اندر متقی ہو۔ یہاں پر انہوں نے خطبہ مکمل کیا اور پھر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بارش کے لیے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بھی رحمت کی بارشیں نازل فرمائے، اور اسی طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور حکمرانوں اور عوام کے لیے اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرمائے۔